وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال الله تعالى في مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک روشن کتاب لے کر آئے اور ایک چمکتا ہوا دل لے کر آئے۔ آپ کی منور اور روشن کتاب یہ بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا نور وہ بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جن کے سینوں میں کتاب کا نور ہوتا ہے انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے وہ انوارات اور تجلیات اور کیفیات منتقل ہوتی ہیں انہیں اللہ والا کہا جاتا ہے۔ اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، وہ مرج البحرین کے مصداق بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دو نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا، تاکہ اس کے ذریعے سے اندھیروں میں پڑی ہوئی، ظلمتوں میں پڑی ہوئی، پستیوں میں پڑی ہوئی انسانیت کو عزتوں، بلندیوں اور پاکیزگیوں کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن بدن اپنے قرب کے درجات سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ کتاب گرے پڑوں کو اٹھانے کے لیے آئی ہے، یہ اندھیروں میں پڑے ہوئوں کو روشنیوں کی طرف لانے کے لیے آئی ہے، یہ ذلتوں میں پڑے ہوئے انسانوں کو عزتیں دلانے کے لیے آئی ہے،
اور یہ کتاب بگڑے ہوئوں کو سنوارنے کے لیے آئی ہے، بھٹکوں کو ہدایت دلوانے کے لیے آئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سے پچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو روشنیوں کی طرف لائیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے مکہ کے بدوؤں کو اور ناسمجھ لوگوں کو ایسا عقل مند اور ایسا دانا اور ایسا سمجھدار بنا دیا تھا کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے ملکوں کے نظام چلانے کے لیے جب کبھی کوئی مثال دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے والے صحابہ سے بڑھ کر کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم، آپ کے ساتھ ایک بڑا وفد تھا، بڑی جماعت تھی۔ ان کے ساتھ چلتے چلتے پہاڑ کی ایک چوٹی پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر حضرت رک گئے، نیچے وادی کے اندر دیکھتے ہیں اور کافی دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ اب لوگ جو ہے وہ گرمی میں ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، لیکن امیر المومنین کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نہ کوئی چلتا ہے نہ کوئی بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں اور سب کے پسینے بہہ رہے ہیں۔ ایک بڑی عمر کے صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ دیر کے بعد حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی وجہ سے سارے لوگ گرمی میں تکلیف میں ہیں، کوئی خاص معاملہ ہے، مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے لڑک پن میں اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تو جب میں واپس جاتا تھا تو میرا والد خطاب مجھے تانے دیا کرتا تھا، مجھے کوستا تھا، مجھے کہتا تھا تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی احسان پر شکر بھی کر رہا ہوں اور حیرت میں بھی ہوں کہ آج اسی جگہ پر میں پہنچا ہوں تو دین اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا امیر المومنین بنا دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ گلیوں میں محلوں میں پھرنے والا بندہ جس کو سیدھے نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا، اس نے قرآن مجید پڑھ لیا، اب اس کو ہر کوئی اس نام سے پکارتا ہے جو نام اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے۔ یا حفیظ کس کا نام ہے؟ یا حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو اب اس کو قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے ہر کوئی حافظ صاحب کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سب سے پہلے قرآن کے قاری خود پروردگار ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ دیکھو اس قرآن نے اس کو بھی قاری صاحب بنا دیا ہے، کیسی اس کو عزت دی ہے اس قرآن نے۔
تو جو انسان اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں بھی اس کو عزتیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں میں بھی عزت دیتے ہیں، خود پروردگار کی نگاہوں میں بھی وہ بندہ عزت والا بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا ماہر، جو قرآن مجید کو خوب اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو اور خوب پڑھتا ہو، فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں انسانوں سے نکل کر فرشتوں میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کرامن کاتبین فرشتوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی عزت نہ صرف یہ کہ انسانوں میں ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ فرشتوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، بلکہ یہ دھرتی اور یہ زمین بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ خبردار، جس کے سینے میں میرا قرآن ہو، میں نے اس کے جسم کو تیرے لیے حرام کر دیا ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتی۔ زمین کہنے لگی اللہ میری کیا مجال ہے کہ جس کے سینے میں آپ کا قرآن ہو میں اس کے جسم کو کھاؤں، میں کیسے کھاؤں گی اس کو؟ تو قبر کی مٹی بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ یہ آج جو ہے وہ کچھ دشمن کی سازش کچھ تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے علماء کی اور حفاظ کی اور قرآن والوں کی، دین والوں کی عزت کو انہوں نے مٹانے اور گھٹانے میں مسلسل محنت کی ہے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی حال تھا کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا تھا لوگ وہ چلتے ہوئے اس کو پشت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بدتمیزی اور بے ادبی ہمیں کافروں کی طرف سے ملی ہے۔ چنانچہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ قرآن پڑھا جائے تو تم سننا نہ بلکہ شور مچانا، تو آج کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو ہم لوگ خاموشی سے اللہ کا قرآن بھی نہیں سنتے، یعنی ہمارے دل سے قرآن کریم کا ادب اور احترام بھی نکل گیا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پر جا کے انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سے اس کا احترام اور اس کی عظمت نکل گئی۔ ایک وقت میں ٹیلی ویژن میں تلاوت ہوتی ہے اور وہیں اسی جگہ اسی لمحے میں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کنجر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم تو بڑی عزت والی چیز ہے۔ اس قرآن کریم کا یہ حال ہے اور اس کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے قرآن کا پہلا حرف منہ سے ادا ہوتا ہے اور ادھر آسمانوں سے اللہ کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب پڑھا جائے قرآن تو متوجہ ہو کر سنو اور خاموش رہو۔ اللہ اس طرح ہم کرنے کو تو تیار ہے، لیکن آپ کیا انعام دیں گے؟ فرمایا تم توجہ سے خاموشی سے سننا، میں تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش عطا کر دوں گا۔ گھروں میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، گھروں کے اندر فرشتوں کے بسیرے ہوتے تھے اور وہاں پر نور کے ڈیرے ہوتے تھے، اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا ان گھروں کے بارے میں کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر ایسے روشن اور ایسے چمکتے ہوئے آسمان والوں کو نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کتاب کے پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عزت والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ہر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہر کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، ہر کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لوگوں میرا قرآن ایسا عزت والا ہے کہ اس تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، ہاں اس تک انہی لوگوں کی رسائی ہوتی ہے جو میری نظر میں پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ
بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمین۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، اور اگر تم جان لو تو میں یہ قسم بہت عظیم اور بڑی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ یہ اتنی عظیم قسم کھا کے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا قرآن بڑا عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یاسین والقرآن حکیم، قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی۔ اللہ آپ اتنی پاکیزہ قسم کھا کے، قرآن کی قسم کھا کے اللہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کملی والے کی رسالت بتانا چاہتا ہوں۔ تو جیسا کملی والا عزت والا پاکیزہ، تو اللہ نے اس کی رسالت کو بتانے کے لیے جو قسم کھائی تو وہ بھی بڑی قسم بھی بڑی مبارک کھائی کہ اللہ نے اپنے کلام کی قسم کھائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن بڑا عزت والا ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال جو ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں، جو اس موضوع سے مناسبت رکھنے والی بات ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پاکیزہ اور مقدس اور مبارک لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور گندے اور نجس ناپاک لوگ تو پورے دن میں ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو پوچھا گیا کہ آپ سورہ فاتحہ سنائیں، اس کو فاتحہ نہیں آئی۔ اس کو کہا سورہ اخلاص پڑھو، اس کو وہ نہیں آئی۔ کسی کو کہا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھو، اس کو وہ نہیں آئی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو بسم اللہ نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ ان گندی زبانوں پر اللہ اپنا پاک کلام جاری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مکتب میں ہوتے ہیں، جو مدرسے میں ہوتے ہیں، جو مسجد میں ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر صبح سے لے کے شام تک اللہ کے قرآن کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم کو لکھا ہوا فرشتوں نے جب دیکھا تو فرشتوں نے دیکھ کر رش کیا، کہا کہ کیسی خوش قسمت ہوگی وہ امت کہ جس امت کے بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اتار دے گا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو پوری زمین پر کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کوئی بڑا معزز مہمان آنا ہو تو لوگ کہتے ہیں تو ہمیں تو بٹھلانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی جگہ ہی پسند نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر اپنے قرآن کو نازل کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ کو اپنا قرآن اتارنے کے لیے کوئی جگہ پسند آئی تو اس جگہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے کہ یہ میرے محبوب کا دل اتنا پاکیزہ ہے کہ یہاں میں قرآن پاک کو اتارتا ہوں۔ اور یہ فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر یہ قرآن اترا، اور پھر دیکھیں آپ کی امت کی قسمت، دیکھیں کہ آپ کی امت کے بچوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ جو قرآن محمد الرسول اللہ کے دل میں اللہ نے اتارا، اسی قرآن کو آپ کی امت کے بچوں کے سینوں میں بھی اللہ نے منتقل فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرشتے جب اس کو سنتے ہیں
تو فرشتے جو ہے وہ رش کرتے ہیں اور پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں کہیں قرآن پڑھا جائے تو فرشتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ دیکھو ادھر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, اور وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا جیسے جیسے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہتا ہے, فرشتے محبت کی وجہ سے آگے 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 قریب ہوتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ محبت کی وجہ سے جا کے وہ اپنے لبوں کو پڑھنے والوں کے لب کے اوپر رکھ دیتے ہیں, یعنی ان کے ہونٹ چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتنے پیارے لب ہیں کہ یہاں سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہے. جن لبوں سے قرآن پڑھا جائے وہ واقعی چومنے کے قابل ہوتے ہیں. چنانچہ مسجد نبوی شریف کے ایک امام تھے, وہ جب بھی تلاوت کرتے تھے تو پوری مجلس میں خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی تھی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ خوشبو کیسی آتی ہے, تو بات کو ذرا وہ ادھر ادھر کر جاتے تھے. ایک دفعہ کسی نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضرت آپ مہربانی کریں بتا دیں یہ خوشبو کیسے آتی ہے. فرمانے لگے میں ایک رات سویا ہوا تھا, خواب میں مجھے کملی والے کا دیدار ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا ادھر آ تو میں تیرے لبوں کو بوسہ دے دوں تو اللہ کا قرآن کتنا پیارا پڑتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کو بوسہ دیا ہے, اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پڑھنے والا منہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ کا محبوب بھی ان کے لبوں کو بوسے دے رہے ہیں. ہمارے بچے جو قرآن نہیں پڑھتے ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ان کے منہ سے گند نکلتا ہے, مغلظات ان کے منہ سے جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں. اور جو قرآن پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں دیکھیں تو صحیح کئی گھنٹے اللہ کا نور بھرا کلام ان کی زبانوں سے نکلتا رہتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے لگتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیتے ہیں. رات ہی میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں ایک عالم جو ہے بلکہ صاحب نسبت بزرگ تھے, تو وہ یہ بات بیان کر رہے تھے, کہنے لگے ہم نے یہاں دراسات کا جو ہے وہ کورس شروع کیا. یہاں پہ بھی شروع ہو رہا ہے. کہنے لگے ہم نے دراسات کا کورس شروع کیا تو ہمارے ایک علاقے کے بڑے نیک آدمی تھے, دنیاوی اعتبار سے بڑی عزت والے تھے, عمر کے بھی بڑے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں 2 سال کا کورس شروع ہوا ہے بڑے خوش. کہنے لگے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا, میں سوچتا تھا میں جنت میں کیسے جاؤں گا, اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا, میں پڑھنا شروع کر دوں گا, میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. چنانچہ جب جو ہے وہ کلاس شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ طالب علم بن گئے. اللہ کی شان انہوں نے پڑھنا شروع کیا. سال پڑھا یا 1.5 سال پڑھا تو ان کی زندگی نے وفا نہ کی, زندگی ان کی پوری ہو گئی. تو جب وہ فوت ہو گئے تو اسی ادارے کے جو بڑے ذمہ دار تھے انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ بڑی خوشی میں اور بڑے مزے میں جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ میاں صاحب سنائیں کیا بنا. کہنے لگا حضرت وہ جو میں طالب علم بنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ مربوں والا ہوتا ہے, اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر بڑے عالیشان بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ الیکشن میں جیت جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. جس بندے کو دین پڑھنا نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا خوش نصیب انسان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روشن کتاب لے کر آئے ہیں. اس کتاب کو ایسی کتاب ہے کہ صرف اس کو دیکھا جائے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کا سننا بھی عبادت ہے, اس کا سنانا بھی عبادت ہے, اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے, اور اس پر عمل کرنا اپنی زندگی کا منشور بنا لیا جائے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. آج ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اول تو اپنے
پورے گھر کو قرآن کی طرف نہیں جانے دیتے، اور اگر زیادہ کرتے ہیں تو کسی ایک آدھے بچے کو قرآن کی طرف کر دیا اور باقی سب جو ہے وہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ جا کے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ بھی گھر والوں کا رویہ عزت والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کسی بچے سے کہیں نا کہ بیٹا آپ قرآن کے حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے نا میں مولوی نہیں بنتا۔ یہ کنسپٹ کس نے دیا ہے؟ یہ علماء کی اور حفاظ کی ہم عزت نہیں کرتے، ہم نے ان کو اپنی نظروں میں گرایا ہوا ہے، ہم نے ان کو ذلیل کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے مجھے ذلیل ہونا پڑے۔ جبکہ عالم بننا، قرآن کا حافظ بننا، یہ تو بڑے عزت کی بات تھی، یہ تو بڑے شرف کی بات تھی، یہ تو بڑی بزرگی کی بات تھی، یہ تو بڑی شان کی بات تھی۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں نے پڑھا، عجیب واقعہ تھا۔ حضرت یہاں پڑھتے تھے، پھر یہاں سے ہندوستان تشریف لے گئے تو دورہ حدیث حضرت نے وہاں کرنا تھا۔ اب یہاں سے سفر کر کے وہاں چلے گئے تو وہاں جب مدرسے میں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ بھی داخلہ تو پورا ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ نہ رہائش کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں، کھانے کا جتنے لوگوں کا پاس انتظام تھا، رہائش کا انتظام تھا، مدرسے والوں نے وہ داخلہ دے دیا ہے، اب مزید کوئی نہیں ہے۔ تو جب ان کو مدرسے والوں نے بہت زیادہ پریشان اور افسردہ دیکھا کہ اتنی دور سے اتنی طلب لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنے کھانے اور رہائش کا انتظام کر لیں، پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت دے دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ دائیں بائیں ادھر ادھر معلومات شروع کی کہ میرے لیے کوئی انتظام ہو سکتا ہے، تو ایک مسجد میں گئے، ان سے جا کے بات کی کہ بھائی میں یہاں رات کو ٹھہرنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ مسجد والوں نے کہا ہاں اگر آپ یہاں رات کو سونا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، باقی کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اب حضرت پریشان کہ بھئی کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے تو میرا وقت پھر کیسے گزرے گا، چلیں اب مجبوری ہے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں ایک چوراہے میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے دل میں مانگ رہا تھا یا اللہ میرے لیے تو کوئی کھانے کا انتظام کر دے۔ چنانچہ میں اپنی پریشانی میں سوچوں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آ گئی، بوڑھی سی تھی، وہ آ کے مجھے کہنے لگی کہ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہتے میرے دل میں آیا یہ اماں کوئی بات کرے گی، کوئی دعا کے لیے، کوئی تعویذ کے لیے، کوئی دم کے لیے بات کرے گی، تو میں نے اس کو کہا اماں جا اپنا کام کر، میں خود پریشان بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہ کچھ کہے۔ وہ ماں کہنے لگی بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تمہاری پریشانی دور کر لوں۔ تو اب جب اس نے پیار سے اتنے اصرار سے بات کی نا تو میں نے کہا کہ ہاں اماں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہاں مدرسے میں نہ رہنے کی اور نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، رہنے کا تو ایک مسجد میں ہو گیا، کھانے کا کوئی نہیں ہے۔ بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس بڑھیا نے کہا دیکھو میں ایک بیوہ عورت ہوں اور نہ میرے بچے ہیں نہ میرا گھر ہے، یہ جو فلاں سامنے ایک بڑی کوٹھی تمہیں نظر آ رہی ہے، میں ان کے برتن مانجتی ہوں، میں ان کے گھر صفائی کرتی ہوں، یہ صبح بھی اور شام بھی مجھے 2 روٹی دے دیتے ہیں، تو وہ جو 2 روٹی مجھے دیتے ہیں نا ان میں سے 1 روٹی صبح تیری، 1 روٹی شام کو تیری، 1 میں کھا کے گزارا کر لوں گی، 1 روٹی تجھے کھلا دوں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اس طرح کھانا دیتی ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے میں مدرسے چلا گیا، میں نے کہا جی میری رہائش کا بھی اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اب وہاں مجھے پڑھنے کے لیے اجازت مل گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح چھٹی ہوتی نا تو میں مدرسے کے دروازے سے باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ وہ بوڑھی اماں اپنے دوپٹے کے کونے میں روٹی باندھ کے وہاں مجھ سے پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ شام کو میں نکلتا تو وہ مجھ سے پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں پورے سال میں 1 دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہلے نکلا ہوں اور وہ اماں بعد میں آئی ہو، ہمیشہ وہ مجھ سے پہلے کھڑی رہتی تھی کہ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو وہ اس نے اپنے پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ ان کو پیش کر دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب پورا سال ایسا ہو گیا تو اگلے سال جو ہے وہ مجھے روٹین میں مدرسے میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کی اجازت دے دی، تو اب مجھے اس کے کھانے کی ضرورت نہ رہی۔
تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور معاملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں اپنے ملک میں آ گیا، پاکستان میں آ گیا، یہاں آ کے میں دین کا کام کرتا رہا، کوئی تقریباً 20-25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں حرم شریف میں حج کرنے کے لیے گیا۔ تو جب میں حج کر چکا تو اگلی رات میں سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان جو ہے وہ محل ہے اور اس کے اندر خوبصورت ایک تخت بچھا ہوا ہے جس کے ساتھ سونے اور ہیرے موتی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، بڑے بہترین عمدہ قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ارد گرد اس کی خادمائیں ہیں، وہ اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کون عورت ہے، پتہ نہیں کوئی صحابیہ ہے، کوئی جو ہے وہ کسی نبی کی بیوی ہے، یہ کون ایسی پاکیزہ عورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور اتنا مقام دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں چلتا چلتا آگے گیا، جیسے ہی میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ وہی عورت تھی جس نے ہندوستان میں مجھے روٹی دی تھی۔ تو میں حیران ہو کے میں نے کہا اماں تو یہاں کیسے؟ تو وہ مسکرائی اور مجھے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام کیسے دیا ہے؟ مجھے اللہ نے یہ مقام وہ جو میں تجھے روٹی دیا کرتی تھی اس کی وجہ سے دیا ہے۔ آج لوگ مدرسے کا تعاون کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں۔ ارے میاں مدرسے میں آپ نے جو دیا ہے یہ آپ نے اپنا بھلا کر لیا ہے، کسی کے منہ میں لقمہ جائے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ جنت کے راستے کھل جائیں گے، آپ کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ بعض دفعہ بچے غریب علاقوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اچھے پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کو رہنے کو اچھا انتظام نہیں ہوتا، ارد گرد کے جو ہے وہ ذمہ دار اور چودھری لوگ بجائے اس کے کہ وہ ان مہمانان رسول کو دیکھ کر وہ رو پڑیں کہ اللہ کے نبی کے مہمان اس حال میں اور ہم گھروں میں عیاشیاں کرتے پھر رہے، الٹا وہ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مولوی کو گھٹیا دیکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بدن پہ کپڑا معمولی ہوتا ہے اور اس کے رہنے کا گھر معمولی ہوتا ہے، اس کی ظاہری زندگی جو ہے وہ معمولی ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو کمی اور جو ہے وہ معمولی سمجھ کر اس کو عزت کی نظر سے ہی نہیں دیکھتے۔ امام الاولیاء امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جو ہے وہ لاہور شہر سے باہر کسی کام کے لیے نکلا تو میں گزرتے ہوئے ایک قبرستان سے گزرا۔ حضرت کا کشف بڑا مشہور تھا، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب کشف عطا فرمایا تھا۔ فرماتے میں جا رہا تھا تو اچانک میری نظر پڑی ایک قبر پر، تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ ایک آدمی ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اور آسمانوں سے اس کے منہ کے اندر کوئی شہد نما کوئی چیز جو ہے وہ اس کے منہ میں ٹپکائی جا رہی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعام اور اکرام کیا کہ اس کو جنت میں بھی جانے سے پہلے اللہ نے یہاں میٹھا کھلانا شروع کر دیا۔ تو میں وہاں رک گیا یہ منظر دیکھ کے، تو میں نے اس صاحب قبر سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا کوئی درجہ ہے، آپ کوئی بزرگ ہیں، کون ہیں؟ کہا نہیں حضرت میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، میں تو سبزی فروش ہوں، سبزی بیچا کرتا تھا، پھیری لگایا کرتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ معاملہ کیسے؟ اس نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں ایک دفعہ جو ہے وہ میں گاجریں بیچ رہا تھا، تو گاجریں موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو لوگ گاجریں خرید نہیں رہے تھے، تو وہ مجھ سے بچ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کو ذرا کھالے سے پانی لگا کے تازہ کر لوں، کل کو پھر ہو کے لگاؤں گا، لے لو تازی سبزی۔ آج ایسے ہی کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کہتا میں پانی لگا رہا تھا کہ تاکہ کل تک جو ہے وہ میری سبزی خراب نہ ہو۔ تو اتنے میں قریب ایک مدرسہ تھا، وہاں بچے عصر کے بعد چھٹی ہوئی تو وہ نکلے۔ اب یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھوک جلدی لگ جاتی ہے، انہوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے، جسم بڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کا معدہ زیادہ کام کرتا ہے، اور پھر خاص طور پر قرآن پڑھنے والے بچے زور لگا کے پڑھتے ہیں تو ان کا کھانا تو 1-2 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی ٹکڑے، کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے دے دیتی تھی کہ عصر کے بعد بھوک لگے گی تو پھر کھا لینا۔ اور ادھر مدرسے میں بھی ایسا انتظام نہیں ہوتا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا دیا جائے، وہ تو بیچارے ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مدرسوں میں 2 وقت کھانا ملتا ہے، تو اس زمانے میں اور بھی زیادہ تنگی ہوتی تھی۔
تو وہ بچے عصر کے بعد ان کو چھٹی ہوئی تو وہ ایک آیا کھڑا ہو گیا، دوسرا آیا کھڑا ہو گیا، تیسرا آیا کھڑا ہو گیا۔ ایک نے بڑی ہمت کر کے اس نے کہا کہ چچا بھوک لگی ہے، گاجریں کھا لیں، چچا بھوک لگی ہے، گاجریں کھا لیں۔ ہم ایسے موقع پر ان کو مجبور نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں مولوی منگتا ہوں ہے۔ تو کہتا میرے دل میں آیا چلو بک تو ویسے ہی نہیں رہی، تو میں نے کہا چلو کھا لو۔ تو اس نے جو ہے وہ بچوں نے کسی نے ایک لی، کسی نے دو لی، کسی نے 4 لی، تو وہ گاجریں کھاتے ہوئے خوش ہو کے چلے گئے۔ کہا جب میری موت آئی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے فرمایا بتا بندے کیا لایا ہے؟ میرے پاس کیا تھا میں کیا پیش کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ نے فرمایا تجھے یاد ہے تو نے میرے قرآن پڑھنے والوں کا منہ گاجروں سے میٹھا کیا تھا، اب قیامت تک کے لیے ہم تیرے منہ میں اپنا شہد ٹپکاتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ قرآن پڑھنا، یہ مدرسے بنانا، یہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے جاری کرنا، یہ کائنات کا سب سے عظیم کام ہے۔ جسے اللہ چن لے، جسے اللہ قبول فرما لے، یہ اس کے لیے سعادت مندی اور خوش بختی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم سب دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، ہم خود قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ سعادت اگر ہم حاصل نہ بھی کر سکے تو ہم قرآن پڑھنے والوں کی خدمت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ میں جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے شیخو پورہ کے علاقے میں گیا، لوگوں نے مجھے تعارف کروایا، کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بڑا معزز بڑا امیر دیکھنے میں لگ رہا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ علماء کا بڑا خادم ہے اور اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، جو کوئی عالم آتا ہے تو وہ اس کے گھر میں مہمان ضرور بنتا ہے، یہ منتیں کر کے لے آتا ہے اس کو۔ جب وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میری یہ بات جو ہے وہ لکھ لو، اللہ اس کی نسل میں بڑے بڑے علماء پیدا کرے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو اس بندے کے چہرے پہ خوشی سے مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا کہ جی آپ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ علماء پیدا کرے گا، میں آپ کو خوشی کی بات سناؤں کہ میرے پورے خاندان میں کوئی بھی عالم نہیں، اللہ نے مجھے علماء کی خدمت کا صلہ یہ دیا کہ میرے 2 بیٹے عالم بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جو حافظوں کی خدمت کرے گا اللہ اس کی نسل میں حافظ پیدا کرے گا، جو علماء کی خدمت کرے گا اللہ اس کے خاندان میں نسل میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرے گا، اور جو اللہ والوں کی خدمت کرے گا اللہ اس کے خاندان میں نسل میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور پیدا کرے گا۔ تو اس لیے سارے دوست بھائی ہم اس پر جو ہے وہ ہم اپنے محترم بھائی اسداللہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم سب نیت کرتے ہیں، خاص طور پر بستی والے قرب و جوار والے نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا وقت ہم نکال سکتے ہیں، ہم پورا وقت نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت ہی صحیح، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک زندگی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کا دین پڑھتے پڑھتے مریں گے اور انشاءاللہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور جتنے پڑھانے والے محنت کر رہے ہیں اور جتنے تعاون کرنے والے خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں خدمتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ جب سب لوگوں نے اتنی مبارک نیت کر لی، ارادہ کر لیا ہے، اور پھر اس مجلس میں کتنے سارے علماء ہیں اور قرآن کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہے، ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو ہم سب بھی توبہ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، بلکہ کتاب کا ایک واقعہ تھا، حدیث نہیں ہے، کہ وہ 2 نوجوان تھے، تو وہ سرے راہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار سارے لوگ دنیا داری میں کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں، تو جس وقت کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، اس وقت لوگوں میں بیٹھ کے کوئی اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ بازار والے سارے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آؤ نہ ذرا ایک طرف بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اس نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔
اب وہ دونوں بیٹھے اور دونوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دو میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ 2 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اب جو بندہ زندہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ وہ جو اس کا فوت ہونے والا ساتھی ہے وہ بڑا خوش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے اور وہ بڑے مزے میں ہے۔ اس نے پوچھا سناؤ تمہاری بخشش کا سبب کیا بنا؟ کہنے لگا یاد ہے 2 دن پہلے جو ہم بازار میں ملے تھے اور ہم نے اللہ سے توبہ کی تھی نا، اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اگر بازار میں بیٹھ کے کی جانے والی توبہ 2 بندے کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اتنا سارا، اور اس میں خاص طور پر نیک لوگ اور علماء بھی موجود ہوں، ہم سب اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرما دیں گے۔ تو خطبہ پڑھا جائے گا، توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے، تمام دوست ان کلمات کو سچے دل سے توبہ کی نیت سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ چلے گا یا بجلی سے تھوڑی دیر دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ خطبہ سن لیں اور توبہ کے کلمات جو پڑھائے جائیں کوشش کریں کہ وہ سارے دوست پڑھ لیں۔ بعض دفعہ پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دوست پڑھتے ہیں، کچھ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ایسا موقع آئے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کاش کہ میں نے زندگی میں 1 دفعہ تو کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ تو ویسے تو ہم اللہ کا ذکر کم ہی موقع ملتا ہے ہمیں، جب کبھی اس طرح کا موقع آئے تو پھر اس وقت زبان بند نہیں رکھنی چاہیے۔ آج جیتے جاگتے ہوش و حواس میں جو اللہ کا نام لے گا، کل موت کے وقت بھی اس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سارے دوست خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یہ کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو خواتین توبہ کی نیت سے آئی ہیں وہ بھی توبہ کی نیت فرما لیں گی اور ان کلمات کو پڑھیں گی، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اور جو دوست اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کر لیں، بیعت ہونے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کو وہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم اللہ کے فضل سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جیسے بندہ نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے نا، اور اگر امام جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھے تو اس کی قبولیت کا اور بھی پکا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ مل کے توبہ کرے تو اس کی توبہ کا قبول ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو آپ دل میں یقین کر لیجئے کہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ تو اب اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ ہم اس کو اچھا بنانے کی دل میں تمنا رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا چند ایک وظیفے ہیں، اگر ان کو کرنا شروع کر دیا جائے
تو دن بدن بندہ سدھرتا چلا جاتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں، اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ پہلا عمل ہے استغفار۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ بھی ان اعمال کو کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے اور ان کی بھی زندگی گناہوں سے پاکیزہ فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جتنے وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان کے میں آپ کو فائدے بیان کرنا شروع کر دوں تو گھنٹہ اور لگ جائے گا، تو سارے وظیفوں کی تو میں برکت نہیں بتاتا، البتہ ایک وظیفہ جو اس سلسلے کا جو پہلا عمل جیسے استغفار میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے جو فضائل آئے ہیں، فرمایا اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں اس کی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ قرضوں سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، تو وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو وہ استغفار کرے، اللہ اس کو بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور استغفار کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور استغفار کرنے والے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہ سلسلے کے جو اوراد و وظائف جو بزرگوں نے بتائے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ دوسرا عمل درود پاک، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس درود شریف کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ نفع، حتیٰ کہ جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے اس کو دکھا نہیں دیتے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو درود شریف سے بندے کے اوپر آنے والی بلائیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ کملی والے سے ہمارا تعارف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی درود شریف پڑھنے والے کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو سارے دوست کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم درود شریف پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن سیکھیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اگلا عمل ہے کہ صبح اور شام 15-20 منٹ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، چاہے اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں یا لوگوں میں ہیں تو بس اپنے اوپر کپڑا ہی ڈال کے تنہا ہو جائیں، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، کہ سب سے اپنا تعلق توڑے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے چند منٹ کے لیے بیٹھ جائے۔ جو دنیا میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے 2-4 منٹ کا وقت نکالتا رہے گا، جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ میرا تو تعلق دوستی اللہ تعالیٰ سے بنی ہوئی ہے۔ جو ساری زندگی اللہ سے دوستی اور تعلق بنانے کے لیے کوشش کرتا رہے، اللہ اس کو اپنا دوست نہ بنائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سارے دوست کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں 5-10 منٹ 15 منٹ جتنی اللہ توفیق دے اپنا معمول بنائیں، صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندہ ہوتا رہے اور دل سے یار کو یاد کرتے رہیں۔ اور چھٹا عمل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی مجلس اپنے اوپر لازم کریں۔ جو بندہ اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھتا رہتا ہے، صرف بیٹھتا ہی رہے اور کچھ بھی نہ کرے، صرف آ کے بیٹھتا رہے، ان کی زیارت کرتا رہے، زندگی میں ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ والا بنا دے گا۔ اور اگر یہ اللہ والا نہ بھی بنانا تو دنیا میں اس کو اللہ نے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دی ہے، قیامت کے دن اس کی اس محبت کی وجہ سے اللہ قیامت میں اس کو اپنے اولیاء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ تو سارے دوست بھائی نیت کر لیں ان اعمال کو کرنے کی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے اور پھر دعا ہوگی۔ تمام دوست دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب خیالات اپنے دل سے نکال دیں، کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی ادھر ادھر کی بات دل میں نہ رہے۔ دل میں رہے تو ہمارے اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کا دھیان رہے۔ ہر طرف سے اپنے خیال کو، اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو ہٹا کے اپنے دل کی طرف کریں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، اور یہ نیت کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
اور اللہ کی طرف سے انوارات وہ ہمارے دلوں کے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں. دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں. دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو. اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی. اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو. اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ 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 اللہ. کیسا ہے سب کا کام. اللہ اللہ کتنا پیارا نام. اللہ اللہ ہی سے بنے گا ہمارا کام. اللہ 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 کیسا پیارا نام. اللہ اللہ ہے مومن کی شان. اللہ 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 والوں کی ہے پہچان. اللہ اللہ کیسا ہے پیارا نام. اللہ اللہ کتنا میٹھا ہے نام. اللہ 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 گویا میری تیری جان. اللہ اللہ سب مومنوں کی شان. اللہ اللہ کیسا پیارا ہے نام. اللہ اللہ ہی سے
آباد سارا جہان، اللہ اللہ گویا جانے جہان، اللہ اللہ کیسا پیارا ہے نام، اللہ اللہ کتنا میٹھا ہے نام۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے در کے منگتوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دروازے سے مانگنے والے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں، اتنے اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اپنے در کے بھکاری، اپنے در کے سوالی اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، جو ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، ہم منگتے وہ داتا، ہم منگتے وہ داتا، تو مانگ اسی سے شرم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے در سے مانگنے والا اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں کا بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم خوب مانگیں، اللہ کو مانگنے والا بندہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق سے مانگے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگے وہ غنی ہو جاتا ہے، اور حدیث میں ہے جو لوگوں سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا بنا دیتے ہیں۔ تو سارے دوست بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، اندر سے بڑے گندے ہیں اے اللہ، مگر ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم برے سہی، ہم بدکار سہی، ہم گنہگار سہی، جیسے کیسے ہیں بندے تو ہم تیرے ہی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ میلا کچیلا ہو، اللہ میلا کچیلا ہو، گندا ہو اور لتھڑا ہوا ہو، میرے مالک ماں تو پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے، کہتی میرا بیٹا جو ہوا۔ اے اللہ ہم گندے سے ہی مگر ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہم سے پیار فرما لیجئے، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ آج آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے کریم آقا آپ کتنے پیارے ہیں، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی آپ اپنے دروازے پہ بلا لیتے ہیں، اور ان کو معاف کرنے کے آپ انتظام فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو ہے وہ مجلس دراصل ہماری بخشش کا ایک بہانہ تھا، آپ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اس میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دی۔ اے اللہ آج اس مجلس میں آنے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ مردوں کی بھی مغفرت فرما، عورتوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ جوانوں کی بھی مغفرت فرما، اور بوڑھوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب نے توبہ بھی کی ہے، اور ہم سب نے تیرا قرآن پڑھنے کی نیت بھی کی ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور ہماری اس توبہ کو بھی تو قبول فرما کر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبانیں اس قابل بنا دے کہ تیرا قرآن ان پر جاری ہو جائے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، اپنے قرآن کا طالب علم ہمیں بھی بنا دے، اللہ اپنے قرآن کا پڑھنے والا ہمیں بھی بنا دے، قرآن کا حافظ اور قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے۔ اے اللہ کچھ لوگ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ ان خدمت والوں کو بھی اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس میں جتنے علماء تشریف لائے، خصوصاً مولانا خلیل صاحب، اللہ ان تمام علماء کا آنا قبول فرما۔ اللہ ایک ایک اٹھا قدم قبول فرما، ایک ایک جو ہے وہ لمحہ قبول فرما، اور ان علماء کی برکت سے ہم جیسے گنہگاروں کی حاضری کو بھی قبول
قبول فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اس مجمع میں کتنے ہیں جو دکھی ہیں، اور آپ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان اور دکھی بندہ جو ہے وہ اس کی پکار کو کون سننے والا ہے، کون اس کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے والا ہے؟ اللہ صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ جب بھی کوئی غمزدہ پریشان آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے بگڑنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ آج سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مقروض لوگوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، اللہ بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما۔ ہمارے عزیز اسداللہ صاحب نے یہاں مدرسے کے جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اللہ اس کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اس کو پھلتا اور پھولتا فرما۔ اے اللہ یہاں سے بڑے بڑے حافظ پیدا فرما، بڑے بڑے قاری پیدا فرما، دین کے عالم پیدا فرما، دین کے داعی اور دین کے مبلغ پیدا فرما۔ اے کریم آقا ان کی تمام محنتوں کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان کی بھی محنت قبول فرما، اور ان کے دوستوں کی ساتھیوں کی محنت بھی قبول فرما۔ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما، والدہ صاحبہ کی زندگی میں عمر میں برکتیں عطا فرما، مغفرت فرما، اور ان کو اپنے نیک بندیوں میں شامل فرما۔ تمام بھائیوں میں الفت محبتیں عطا فرما، اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما، اللہ سب کو ایک اور نیک فرما، اور سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کتنے سارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، کچھ بیمار ہیں، کچھ پریشان ہیں۔ ابھی بھی بیان سے پہلے ایک چھوٹے سے بچے کو میرے پاس لائے، وہ بیمار تھا، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اللہ جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، مریض ہے، پریشان ہے، اللہ سب کے مسئلے آج حل فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ بچے کو پتہ ہوتا ہے میری اماں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور بندے کو پتہ ہے میرے رب کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ بچہ بڑی دعوے سے، بڑی حجت سے اپنی ماں سے روٹی مانگتا ہے، امی مجھے روٹی تو نہیں دینی ہے۔ اے اللہ بچے کو ماں پہ دعویٰ اور حجت ہوتی ہے، بندوں کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بڑھ کر عطا کرنے والے، ہمیں زندگی میں کبھی تنہا نہ کرنا، کبھی بے سہارا نہ کرنا، کبھی بے آسرا نہ کرنا، ہمیں کبھی لوگوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اپنی پشت پناہی نصیب فرما، اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما۔ اے اللہ کام کاج کا مصروفیت کا وقت تھا، تیرے ان بندوں نے اپنے کام کو پیچھے چھوڑ دیا اور تیرے قرآن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ کر کے تیرے قرآن کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن تو ان کو عزتیں دے دینا، اللہ برکتیں دے دینا، دنیا میں اللہ قرآن کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیریں بلائیاں برکتیں مانگی وہ ساری کی ساری اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہمارے بڑے اکابر مشائخ بزرگ جو بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ مانگنے والا جب کسی سخی کے دروازے سے جا کے مانگتا ہے تو اس کے دل میں یقین ہوتا ہے میں خالی نہیں جاؤں گا، اگر اس کو نہ ملے وہ بڑا شرمسار ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ ہم کائنات کے سب سے بڑے سخی، سخیوں کا بھی جو پروردگار ہے، ہم اس کے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں خالی لوٹتے ہوئے حیا آتی ہے، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما، ہماری مانگ نہ دیکھیے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس انداز میں تیرے دین کی محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ ناموس صحابہ کی خاطر جو
محنت کرتے ہیں، ناموس رسالت کی خاطر جو محنت کرتے ہیں، اے اللہ تحفظ ختم نبوت میں محنت کرتے ہیں، یہ جو جس رنگ میں بھی تیری دین کی اشاعت اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، سب کی محنت کو قبول فرما اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔